دیکھو اللہ نے کہا چوری نہ کرو. اب چوری ہر انسان کو ناپسند ہے، چاہے چور بھی ہے نا، وہ بھی چوری کو پسند نہیں کرتا. چور مثلا وہ چوری کر کے لایا، وقتی طور پہ اب وہ چوری والا مال کسی جگہ چھپا دیا. اس چھپاتے ہوئے کو کوئی دوسرا دیکھ رہا تھا، یہ چھپا کے چلا گیا، دوسرا آ کے نکال کے لے گیا. اب یہ چور چھپانے والا جب واپس آ کے دیکھے گا کہ اس کا مال چھپایا ہوا تو کوئی نکال کے لے گیا، اب دیکھو اس کو کتنا غصہ آتا ہے، کتنی گالیاں دیتا ہے چور، لیکن اسے بھی چوری پسند نہیں. ہے زانی، زناکار، اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، اس کی ماں بہن کے ساتھ کوئی کرے، پھر دیکھو اس کو کتنا غصہ آئے گا. قتل کرنے والا اس کے بیٹے بھائی بہن کو کوئی قتل کر دے، پھر دیکھو کتنا غصہ آتا ہے. تو جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں انہی سے اللہ نے روکا ہے. جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں انہی کا حکم دیا ہے. ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، ساری دنیا سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو سب کو نفع پہنچائے. خیر الناس انفعهم للناس. حرم علی النار، آگ پر وہ بندہ حرام ہے. کل حین لین سہل قریب، ہر آسانیوں والا، سہولتیں دینے والا، اور جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اللہ پاک نے آگ کو اس پر حرام کر دیا. تو جن کاموں کا لوگوں کو فائدہ تھا انہی کے کرنے کا حکم دیا ہے. اور دیکھو اللہ پاک کی کریمی، لاکھ سے زیادہ انبیاء بھیجے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے. سب سے اخیر میں امام الانبیاء علیہ السلام، آپ نے ساری زندگی انسانوں کو ہدایت کی طرف بلانے میں لگا دی. اس لیے یہ ساری نقل و حرکت ہے. نبیوں کے بعد اللہ پاک نے یہ نبیوں والا کام اس امت کو دیا ہے. ایک طرف یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور ایک طرف یہ سعادت بھی بہت بڑی ہے. ذمہ داری یوں کہ یہ کام ہوگا نبیوں والا تو دین آئے گا، لوگوں کے لیے جنت کے راستے کھلیں گے. ہاں، یہ کام مٹے گا، رکے گا تو دنیا میں کفر آئے گا، بے دینی، قتل و غارت اور فساد دنیا میں آئے گا. یہ اہمیت اہم بھی بہت ہے اور سعادت مندی بھی بہت ہے. ہو کر امت کام کرے نبیوں والا. کوئی بڑا افسر اپنے بعد اپنا کام اپنے کسی دوسرے کو دے جائے، نائب کو دے جائے کہ یہ میرے والا کام تو نے میرے بعد کرنا ہے، تو وہ کتنی سعادت سمجھے گا. ہاں، تو ہو کر امت کام کرے نبیوں والا. اس لیے یہ ساری نقل و